قرآن کریم میں ایک دعا ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 80 نمبر آیت ہے، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ کریم نے وحی کے ذریعے بتائی۔ تو اے میرے رب، مجھے رب ادخلنی مدخل صدق، میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ ہو، واخرجنی مخرج صدق، اور میرا نکلنا جو ہے یہ بھی سچائی کے ساتھ ہو، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنی جناب سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے عنایت سے، اپنے لامحدود خزانوں میں سے میرے لیے امداد اور نصرت اور وہ سارا مجھے عنایت فرما۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ تو کتنی بڑی دعا ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ تو ہر موقع پر اس کو پڑھ کر اس کے فیوز و برکات حاصل کریں انشاءاللہ تعالی۔ ہر جگہ پر، جہاں پر بھی، ہر موقع پر اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی یقیناً، کیونکہ یہ قرآنی دعا ہے، مقبول دعا ہے۔ اس کو جب بھی، جس موقع پر بھی آپ پڑھیں گے کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ تو اس کو پڑھیں، اور اس کا جو کہاں کہاں پڑھنا ہے، مثلا جیسے آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کو پڑھیں، اور جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو تب پڑھیں، کہیں پہ کسی سواری پر بیٹھ رہے ہیں اس پر بیٹھتے ہوئے پڑھیں، جب سواری سے اتریں تب پڑھیں، کسی کے گھر میں جا رہے ہیں، کسی سے کوئی کام ہے، کوئی مقصد ہے، کسی سے کسی دفتر میں، کسی شخص کے ساتھ، کسی ادارے میں، کہیں پہ بھی کوئی کام ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، اس طرح کوئی زندگی کا مقصد ہے، کسی دفتر میں جا رہے ہیں، کسی بینک میں جا رہے ہیں، اسکول میں جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، تو یہ ہر جگہ پر اس دعا کو آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ اس سے ایک تو آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم کہ میرا داخل ہونا سچائی کے ساتھ کر دے، میرا نکلنا سچائی کے ساتھ کر دے، اور میرے لیے اپنے جناب سے، اپنے فضل سے ایک مددگار مقرر فرما، مدد مقرر فرما میرے لیے۔ تو یہ مختلف ترجمے ہیں، تو اس لیے یہ مطلب مفہوم میں عرض کرا۔ تو اتنی بڑی جو قرآنی دعا ہے، جب بھی آپ کوئی بھی دعا پڑھیں تو اس میں جو قرآنی دعا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے نکلے ہوئے الفاظ، اور وہی الفاظ جو اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب نکلے گا تو اس کے اندر کتنی تاثیر اور کتنا اثر اور کتنی قوت اور کتنی طاقت اور کتنی برکت اور کتنی رحمت ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جو صاحبان علم ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے، وحی الہی کے، اور جتنی بھی قرآن کے اندر دعائیں منقول ہیں، گویا کہ اللہ خود سکھا رہا ہے اپنے بندے کو کہ میرے بندے تو میری بارگاہ میں کس طرح، کن الفاظ میں، کس انداز سے مجھے مخاطب کر، مجھے یاد کر، مجھ سے مانگ۔ اچھا، اب اس میں ایک ہمارا انداز ہو سکتا ہے، اس میں تو کمی، یقیناً کمی ہو سکتی ہے، کمی ہوتی ہے، تو لیکن جو اللہ کے الفاظ ہیں، جب اس کے الفاظ بتائے ہوئے اسی کی بارگاہ میں عرض کی جائے گی، دعا کی جائے گی، تو وہ اپنے الفاظ کے اس کی نسبت سے، اس کی برکت سے، اس کی جو وہ پھر اس کو یہ اللہ کریم کو یہ اس کو اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اسی کے الفاظ کو جب اس کی بارگاہ میں پڑھا جائے گا تو یقیناً اس میں اثر بھی کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے دعائیں، قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں وہ یاد کریں، اور اس دعا کو جو بھی مقصد ہو، جہاں کہیں جانا ہو، آنا ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے آپ اس دعا کو پڑھیں، یقیناً کامیابی ہوگی، یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو اس سے یقین کامل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔